اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، وحدانیت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، رب العزت کا بے حد و حساب فضل اور احسان ہوا ہے کہ اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم نے مبارک رمضان کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزارا۔ کوئی 2 سال کے بعد یہ وہ موقع تھا جس میں ہر ایک مومن کے لیے اور ہر ایک دل رکھنے والے کے لیے سکون کا باعث اور سکون کا ذریعہ تھا کہ ہم نے تراویح کی نمازوں کے ذریعے سے، عید کی پربہار خوشیوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذمہ داریاں یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم،
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، تلاوت فرمائیں گے۔ دوسری ذمہ داری آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ ڈالی گئی کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں گے۔ تیسری ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حکمت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمت سے مراد آقا کی سنت ہے۔ تو تیسری ذمہ داری آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ ڈالی گئی کہ آپ امت کو سنت کی تعلیم دیں گے۔ اور چوتھی اور آخری ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کا تزکیہ فرمائیں گے۔ یہ 4 ذمہ داریاں اس امت کے حوالے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ڈالی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے علماء پر آتی ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں امت کے علماء پر آتی ہیں کہ وہ امت کو نمبر 1 تلاوت کتاب کریں، قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ دوسری ذمہ داری اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، اللہ اس کتاب میں کیا احکامات بیان فرماتے ہیں، اللہ کے اس کتاب کے اندر کیا پیغامات ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اور تیسری ذمہ داری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سیرت کو امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں، اجاگر کریں۔ اور چوتھی ذمہ داری امت کے نفوس کا، امت کے قلوب کا تزکیہ کریں۔ اللہ کے فضل سے امت کے علماء نے مجموعی طور پر ان 4 ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں میں مکتبوں کے ذریعے تلاوت کتاب، اللہ کی کتاب کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیسی ہونی چاہیے، کس انداز سے پڑھنا ہے، امت کے علماء عوام کو، امت کے دوسرے طبقات کو سکھاتے آئے ہیں، آج بھی سکھا رہے ہیں۔ اور دوسری ذمہ داری اللہ کے کتاب کی تعلیم ہے، اور یہ ذمہ داری میں ہم کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جگہ جگہ قرآن کے دروس کا ایک نظام چلا ہوا ہے۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے اس انداز کا قرآن کے بارے میں ہماری بیداری نہیں تھی، لیکن آج اللہ کے فضل سے اکثر مسجدوں میں اور مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے کہیں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جا رہا، کہیں قرآن کی تفسیر سمجھائی جا رہی، کہیں قرآن پر لیکچرز اور دروس کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، اس کو ہر محلے تک، ہر مسجد تک لے کر جانا چاہیے کہ ہر مسجد میں وہاں کے مصلیوں کے لیے قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات، قرآن کے پیغامات کو بیان کرنے کا ایک مضبوط سسٹم ہو۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ اس میں ہم پیچھے ہیں، اس میں ہم پیچھے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کے ساتھ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا رشتہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ جس طرح قرآن مجید دین کا اصل سورس ہے، دین کی اصل بنیاد ہے، قرآن کو چھوڑ کر دین نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث سب سے بڑا سورس ہے۔ قرآن دین کا سورس ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث سب سے بڑا سورس ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اقامت صلاۃ کا حکم فرمایا ہے۔
لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ بھی پورے نماز کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی شروع آیت سے لے کر اب آخر تک پڑھ جائیے، کسی ایک جگہ بھی مکمل، میں مکمل کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ رکوع کا ذکر آیا ہے، سجدے کا ذکر آیا ہے، قیام کا ذکر آیا ہے، مکمل نماز کس طرح پڑھی جائے گی منشن نہیں ہے۔ ایک اور مثال لیں، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید جتنی مرتبہ نماز کے بارے میں کہتا ہے لگ بھگ اتنی مرتبہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی یہ حکم موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت میں، لیکن کن پر زکوٰۃ لازم ہوگی اس کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا قرآن دین کا اصل سورس ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ حدیث اس کے لیے سب سے بڑا سورس ہے، اور ہم احادیث کے حوالے سے اتنے بیدار نہیں ہیں، ہم احادیث کے حوالے سے اتنے زیادہ احادیث پر ہماری محنت نہیں ہوئی ہے۔ تو جس طرح یہ قرآن کے دروس کا سلسلہ مسجدوں میں شروع ہوا ہے، میں نے اپنی مسجد میں بھی اس بات کو بہت کھول کر وضاحت کے ساتھ اٹھایا تھا کہ احادیث کا بھی اس طرح سلسلہ ہونا چاہیے جس میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے بارے میں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے سیرت کے پورے گوشوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں امت کو بیدار ہونا چاہیے۔ سیرت کے بارے میں بھی میں کہوں کہ سیرت پر بھی الحمدللہ بیانات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی سال میں ایک دو مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ انتظام ہوتا ہے، لیکن وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے پہلو پر توجہ دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکے کی زندگی کیسی تھی، مدینے کی زندگی کیسی تھی، کس طرح سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تحریک کو مکے کے کوچے کوچے تک، گلی گلی تک پہنچایا، اس پر کافروں کی طرف سے جو ایکشن آیا تھا، کافروں کی طرف سے جو رد عمل آیا تھا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا رویہ کیا تھا، آپ کی مدینے کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سماجی زندگی، سوشل لائف کیسی تھی، آپ کی اکنامکل لائف کیسی تھی، آپ کی پولیٹیکل لائف کیسے تھی، ان سب کے بارے میں بھی ہمارے یہاں بیداری ہونی چاہیے۔ جب ہم ان سب کے بارے میں علم حاصل کریں گے تبھی ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر اپنی زندگیوں میں کنیکٹ کر سکیں گے، اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ سکیں گے، اپنی زندگیوں پر اس کو منطبق کر سکیں گے، ورنہ ہمیں ایسا لگے گا کہ قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، میری زندگی ایک دوسرے انداز سے چل رہی ہے۔ میں یہ بات اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے رمضان کے بعد تفسیر کے اس سلسلے کو دوبارہ آغاز کیا ہے، تو ہم قرآن کی عظمت کا ایک اور مرتبہ احساس کریں تاکہ ہماری یہ اٹھنا، ہمارا یہ بیٹھنا کچھ نتیجے تک جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں، بیٹھیں، سنیں، چلے جائیں، ایسا نہ ہو، اس سے نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہوگا، خواہ مخواہ ایک آدھ گھنٹہ ہی پاس ہوگا، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں قرآن کی حقانیت کو ایک دوسرے پہلو سے، ایک دوسرے اینگل سے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمیں احادیث پر بھی توجہ دینی ہے، ہمیں آقا کی سیرت پر بھی توجہ دینی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ان پہلوؤں پر بھی ہمیں بہت خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی ہے۔ دوسری بات جو میں نہایت اہمیت کے ساتھ آج کی اس نشست میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم محلے کے اندر، ہم اپنے پورے محلے کے اندر بچوں میں، نوجوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کے پیغام کو لے جانے کا کوئی ذریعہ بنائیں، کوئی ذریعہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی عمر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک لمبی عمر بیت جائے اور قرآن کے اندر اللہ کہتے کیا ہیں اس کے بارے میں علم نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، مجھے کسی نے کوئی خط بھیجا ہو
اور وہ خط کسی دوسری زبان میں ہو، ایسی زبان میں ہو جسے مجھے پڑھنا نہیں آتا، ایسی زبان میں ہو جسے سمجھنا مجھے نہیں آتا۔ جیسے سعودیہ میں جو کام کے لیے نوکری کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے جو ویزا آتا ہے، ان کے لیے جو دوسرے خطوط آتے ہیں وہ عربی زبان میں آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط میں اس ویزے کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ مجھے بتا دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، خود مجھ سے کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا بیان کر دیں، اس کو تھوڑا سمجھا دیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ بندہ اپنے دنیا کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، یہ بندہ اپنے دنیا کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ وہ عربی نہ جاننے کے باوجود جاننے والے کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ ایک عربی کتاب اس کے گھر میں زمانے سے رکھی ہوئی ہے، جب وہ آنکھ کھولا تھا اس وقت بھی وہ کتاب اس کے گھر میں موجود تھی۔ اب وہ بڑا ہو گیا، اس کے اپنے بچے ہو گئے ہیں، اس کے اپنے پوتے ہو گئے ہیں، اس وقت بھی وہ کتاب اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے، اس کتاب میں لکھا کیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کانوں میں آہستہ آہستہ بتاؤں، سن لیں، اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں، اپنے دل کے اندر پیوست کر لیں کہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے ہے۔ کون سی دولت امت کے پاس نہیں ہے، ذرا بتائیں، کون سی دولت امت کے پاس نہیں ہے؟ اللہ نے ہر دولت سے امت کو مالا مال کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک کتنے مسلم کنٹریز ہیں، ان کے پاس جتنے نیچرل سورسز ہیں دنیا کی کسی دوسرے نیشن میں، کسی دوسری قوم کے پاس اتنے نیچرل سورسز نہیں ہیں۔ اللہ نے پیٹرول کی دولت مسلم ملکوں میں عطا کی ہے۔ ان کا نبی جس ملک میں آیا ہے وہ ملک پوری دنیا کا مرکز ہے۔ اگر ہم اسلامی ملکوں کو نظر انداز کر دیں، ایسٹ اور ویسٹ کا پورا کاروبار بند پڑ جائے گا۔ اگر پورے اسلامی ملک جڑ جائیں، جم جائیں، پوری امت کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اللہ نے ان کو جو ملک دیا، بیچوں بیچ میں دیا، جہاز کے اعتبار سے، ہوائی جہاز کے اعتبار سے، سمندر کے اعتبار سے، بری اعتبار سے، ہر طرح سے اللہ رب العزت نے امت کو خوب نوازا ہے، خوب نوازا ہے۔ ذرا نظر ڈال کر دیکھیں دنیا کے میپ پر، ذرا نظر ڈال کر دیکھیں دنیا کے نقشے پر، اللہ نے کیا کیا نعمتیں امت کو نہیں دی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جتنی ذلیل ہے، دنیا کی کوئی دوسری قوم اتنی ذلیل نہیں ہے۔ اس کو مانتے یا نہیں مانتے؟ اس کو ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے تو اس وقت میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا۔ جو لوگ مانتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ رب العزت نے مات دی، اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری نعمتوں کو ان کے پیروں کے نیچے ڈال دیا، اس کے باوجود یہ امت اتنی ذلیل اور رسوا کیوں ہے؟ جو آئے اس کو مارتا کیوں ہے؟ جو چاہے اس کے گھروں کو ڈھا دیتا کیوں ہے؟ جو چاہے اس کے دکانوں کو جلا کیوں دیتا ہے؟ ساری دنیا اس امت کی دشمن کیوں بن گئی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے اس سوال پر سنجیدگی سے غور کیا؟ اللہ، یہ وہ سوال ہے جس میں میری اور آپ کی زندگی ہے۔ میں فقط اس دنیا میں نہیں ہوں، میرے بعد میرا بیٹا آئے گا، میرے بعد میرا پوتا آئے گا، اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے۔ آج یہ حالت ہے، میرے بیٹے کے وقت کیا حالت ہوگی؟ میرے پوتے کے وقت یہ دنیا کس حالت میں ہوگی؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات کو؟ کبھی ہم نے سوچا میں تو کام کر رہا ہوں، میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میں تو پیسے جوڑ رہا ہوں، کیوں جوڑ رہا ہوں؟ تاکہ میرے بعد میرے اولاد کو میں کچھ چھوڑ کر جاؤں، میں ان کے لیے انکم کا سورس بنا کر جاؤں، اس لیے میں بلڈنگیں خرید رہا ہوں، اس لیے میں بینک بیلنس اکٹھا کر رہا ہوں، اس لیے میں یہاں انویسٹ کر رہا ہوں، وہاں انویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ
فلیٹ خرید رہا ہوں، وہ زمین بیچ رہا ہوں، یہ ساری محنت انسان کرتا ہے صبح سے شام تک، صبح سے رات تک، اسے نہ نیند کی پرواہ، نہ اسے اپنی بیماری کی پرواہ، کتنی محنت انسان کرتا ہے، کس لیے؟ اسے معلوم ہے اس کی عمر 40 سے پار ہو گئی، اسے معلوم ہے اس کی عمر 50 سے زائد ہو گئی، وہ اور 20-30 سال ہی رہے گا، اسے معلوم ہے، پھر بھی محنت کیے جا رہا کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے اولاد کے لیے کر رہا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اگر اس دھرتی میں اسلام نام کا کوئی دین نہ ہو، اس دھرتی میں مسلمانوں کو چین سے رہنے نہ دیا جائے، اس وقت یہ بینک بیلنس کیا کام آئیں گے؟ یہ فلیٹ کیا کام آئے گا؟ یہ بڑے بڑے بلڈنگیں کیا کام آئیں گی؟ یہاں مسلمانوں کا رہنا اگر مشکل بنا دیا جائے، کہاں جائیں گے ان ساری چیزوں کو لے کر؟ کہاں جائیں گے ان سارے پیسوں کو جوڑ کر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حالت جب میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے بدن میں کپی تاری ہو جاتی ہے۔ اللہ، میں اپنی امت کے لیے، میں اپنی نسلوں کے لیے، ان کے ایمان کے بارے میں فکر کیا کر رہا ہوں؟ میری وہ کون سی غلطی ہے؟ ساری محنتیں ہو رہی، مسلمان محنت کر رہا ہے، میں نہیں کہتا کہ مسلمان محنت نہیں کر رہا، خوب محنت کر رہا ہے، ہر طرح سے محنت کر رہا ہے۔ ایجوکیشن کے لائن میں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیٹکس میں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاست میں، کاروبار میں مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی محنت ان کی فائدہ نہیں دے رہی، کوئی محنت ان کے پلے نہیں پڑ رہی، کسی محنت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ہماری ساری محنتیں اکارت جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے اس روٹ کاس پر غور کیوں نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہیں اللہ ہم سے خفا تو نہیں ہو گئے؟ اس بات کو ہم نے سوچنا بھول گیا، اس بات کو ہم نے سوچنا بند کر دیا۔ میں آج جواب آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اس امت کے یہ حالت صرف اس لیے ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت اللہ کے فرمان سے دور ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس آج اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ تورات تھی لیکن وہ بدل دی گئی، انجیل تھی لیکن وہ بدل دی گئی، زبور تھی لیکن وہ بدل دی گئی۔ ساری کائنات کے لیے اللہ نے جتنی ہدایت کے سامان، جتنی ہدایت کے کتابیں اتارے، سب بدل دیے گئے۔ ایک سچی کتاب صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، لیکن اسے اس قرآن کی قدر نہیں، اسے اس قرآن کی قدر نہیں، تو رب کو غصہ آئے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ رب ناراض نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں معمولی بات نہیں کہہ رہا، میں معمولی بات نہیں کہہ رہا، میں اپنے دل کو کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ آج امت کی کتنے لوگ قرآن کی طرف آئے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں جو میں نے آج تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس طرح ہو جس طرح صحابہ کا تھا۔ ایک آیت پر عمل کر کے دکھا دیں، اس ایک آیت پر عمل کر کے دکھا دیں، کائنات ہمارے قدموں پر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پھر دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مؤمنو، تم غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہمت مت ہارو، تم ہی کامیاب ہوگے۔ ایک کنڈیشن اپلائی ہے، اگر مؤمن بنتے ہو، اگر مؤمن بنتے ہو تم ہی کامیاب ہو کر رہو گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہیں تم کامیاب ہو کر رہو گے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم تو کامیاب نہیں ہیں، ہم تو کامیاب نہیں ہیں، ہم تو مارے جا رہے، ہم تو پسے جا رہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے، ہمارے مسجدوں پہ غیر اللہ کے جھنڈے گڑوائے جا رہے، ہم تو کامیاب نظر نہیں آتے۔ کنڈیشن اپلائی ہے، مؤمن ہم ہیں یا نہیں، اس پر غور کریں۔ مؤمن ہم ہیں یا نہیں، اس پر غور کریں۔ اگر ایمان اپنے اندر ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی قسم اللہ کا کلام جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کے یہاں ایمان تھا،
صحابہ کے یہاں ایمان تھا، تبھی تو وہ لاٹھی سے لڑنے نکلے تھے، تبھی تو وہ اللہ کے نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے تیار ہو گئے۔ ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ 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 ہم کچھ نہیں کر رہے، بس ایک بھروسہ ہے، اللہ ہم مسلمان ہیں، اپنا نام مسلمان والا جیسا ہے، اپنے ابا مسلمان، اپنے اماں مسلمان، میری دادی مسلمان، میرا دادا مسلمان، میں مسلمان، اس کے علاوہ اپنے پاس ہے کیا؟ اپنے پاس ہے کیا؟ صحابہ نے شرک کے مقابلے میں توحید کو پایا تھا، صحابہ نے کفر کے مقابلے میں ایمان کو پایا تھا، صحابہ نے اپنی مکے کی جاہلیت والی لائف کے مقابلے میں اسلام والی زندگی پایا تھا۔ ہم نے کوئی مقابلہ نہیں، ہم شروع سے مومن ہیں، شروع سے ایمان والے کہلاتے ہیں، شروع سے مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لگن نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس امت میں کتنے نو مسلم ایسے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر چکے ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنے نو مسلم ایسے ہوں گے، کتنے نو مسلم۔ میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جو عیسائی پادری تھا، کنورٹ کر کے مسلمان بنا، اس نے محنت کی، اس کے ایک بندے کے ہاتھ میں 1625 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک بندے کی محنت، ایک بندے کی محنت۔ اور ہمارے ہاتھ میں کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ میری بیوی نہیں مانتی میری بات، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرے گھر میں دین نہیں میں چلا سکتا ہوں، کہاں سے میں جاؤں گا؟ کہاں سے میں اللہ کے کلام کو بلند کروں گا؟ میرے بھائیوں، وہ تڑپ ہو تو پھر بات بنے، وہ تڑپ ہو، وہ لگن ہو تو پھر بات بنے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ عورت کو جانتے ہوں گے جس کا نام تھا سبری مالا، اور وہ مسلمان ہوئی، فاطمہ اپنا نام رکھا۔ پوری سوشل میڈیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، پوری سوشل میڈیا، مسلمان بھی دیکھ رہے، غیر مسلم بھی دیکھ رہے۔ کتنے دنوں پہلے اسلام لائے تھے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، چلو 1 سال پہلے اسلام لے آئے تھے۔ اور میں اور آپ کب سے مسلمان ہیں؟ میں اور آپ کب سے مسلمان ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی گلی کے اندر اسلام کو نہیں لایا، ہم نے اپنے گھر کے اندر اسلام کو نہیں لایا، ہم نے قرآن پر وہ محنت کی ہی نہیں۔ اس عورت نے، اس بندی نے، اللہ اس کے اسلام کو قبول کرے، اللہ اس کو استقامت نصیب فرمائے، اس نے ایک ہفتے میں کتنے اسلام کے متعلق قرآن کی آیات کی تشریح کے حوالے سے اپنے ویڈیوز کو اس نے ریلیز کیا۔ میرے بھائیوں، صحیح یا غلط میں اس طرف نہیں جا رہا، میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ایک طرف وہ بندی ہے جو چند دنوں پہلے اسلام لے آئی، اس نے پورے سوشل میڈیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر دیا اسلام کے حوالے سے، اور ایک میں مسلمان ہوں، میرے کاروبار میں ایمان نہیں ہے، میرے کاروبار میں دین نہیں ہے، میں چھپ چھپا کر وہ سارے گناہ کرتا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے مجھے خوف ہے۔ ایک آیت کا اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صحابہ جب جہاد کو جانے سے، صحابہ میں جو منافقین تھے وہ جہاد کو جانے سے کترانے لگے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت اتری اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اللہ فرمانے لگے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم لوگ منہ موڑو گے تو ہم تمہیں لے جائیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، وہ تمہاری جیسی نہیں ہوگی، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوگی۔
اللہ اکبر، یہ الٹیمیٹم نہیں تو کیا ہے؟ ہم نہ مانیں اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اگر پورے انسان کسی میدان میں جڑ جائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے، اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پورے انسان مل کر کفر کرنے لگ جائے، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی بادشاہت وراء الورا، اللہ کی قدرت وراء الورا۔ اللہ کو میرے نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو میرے صدقات کی ضرورت نہیں، اللہ کو میرے حج کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہیں۔ مجھے ضرورت ہے اللہ کی، مجھے ضرورت ہے سجدوں کی، مجھے ضرورت ہے رکوع کی، مجھے ضرورت ہے صدقات کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جب بات ایسی ہے تو پھر ہم کس بنیاد پر بے پرواہ ہوئے ہیں، کس بنیاد پر ہم غافل ہیں، کس بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں مست ہیں؟ کسی کی کچھ نہیں پرواہ، کسی کی کچھ نہیں پرواہ، ہم کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہی رویہ ہے جو یہود کا تھا۔ یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے ڈالیں گے، پھر ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ یہود کہتے تھے، اللہ کہتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو دلیل لاؤ۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی زبان سے تو نہیں کہتا لیکن اس کی حالت یہی دکھاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ جنت میں ہی ڈالیں گے، میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ جنت میں ہی ڈالیں گے۔ ہم نے اللہ کے ناموں میں صرف رحمان پر فوکس کیا ہے، صرف رحیم پر فوکس کیا ہے، صرف غفار پر فوکس کیا ہے۔ اللہ بڑے رحمان ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے غفار ہیں۔ ہم نے اس پر فوکس نہیں کیا کہ اللہ فعال لما یرید ہیں، جو چاہے کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ عدل کرنے والے ہیں، ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ انصاف کرنے پر آئے ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اللہ انصاف کرنے پر آ جائیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل نہ ہو میرا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کے درمیان کی حالت کا، امید اور بیم کے درمیان جو درجہ ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ امید اور خوف، امید ہو کہ اللہ رحمان ہیں، خوف بھی ہو کہ اللہ جو چاہے کرنے والے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ترازو کا پلڑا ہے، دونوں پلڑے ٹھیک ہوں، کانٹا بالکل سیدھ ہو، یہ ایمان ہے۔ ادھر جھکا تو بھی مصیبت، ادھر جھکا تو بھی مصیبت۔ نہ زیادہ خوف کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہو سکتے، اور نہ اتنا ہم اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہماری کوئی پوچھ نہ ہو، ہماری کوئی پکڑ، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ادھر جھکنا ہے نہ ادھر جھکنا ہے، بالکل بیچ میں کھڑے رہنا ہے۔ کبھی انسان ادھر جھک جاتا ہے اسی کو گناہ کہتے ہیں، کبھی انسان ادھر جھک جائے اسی کو گناہ اور غفلت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھے بغیر ہم اپنی نماز میں جان نہیں لا سکتے، ہم اپنے ذکر و اذکار میں روح پیدا نہیں کر سکتے، ہم صدقات اور زکوٰۃ میں وہ روح پیدا نہیں کر سکتے جو صحابہ کی زندگیوں میں تھی۔ وہ ایک مٹھی اناج بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر جائیں، ہمارا ہزاروں لاکھوں روپیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ایکول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا ایمان وہ حالت میں تھا، ان کا یقین اس درجے پر تھا۔ اور ہم اس دنیا کے اندر اتنے پھنسے کہ دیکھ کر فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن مسلمان ہے کہ نہیں ہے،
اس کا ذہن ایمان ہے کہ نہیں کہ اس کے اندر؟ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج جہالت کی اتنی دھوم ہے، آج جہالت کا اتنا غلغلہ ہے کہ سٹی کے اندر مسلمانوں کے محلے میں رہنے والے کتنے لوگوں کو تقدیر کے مسئلے پر یقین ہوگا، کتنے مسلمانوں کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا آئے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بالکل اسی محلے کا واقعہ ہے، میں خود اس واقعے کو دیکھنے والا ہوں۔ میں ایک صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز تھی شاید، وہ بندے نماز پڑھ رہا تھا، بہت پہلے کا واقعہ، کوئی 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہوگا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں سجدے میں اس کو کیا تسبیح پڑھنی نہیں معلوم، وہ اردو میں جملے کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، وہ اردو میں جملے کہے جا رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ان کی عمر کوئی 60-70 برس کے قریب آس پاس ہوگی، اتنی بڑی عمر ہو گئی اور سجدے میں اردو میں جملے کہے جا رہے ہیں اور اتنی زور سے کہے جا رہے ہیں کہ وہ آس پاس پڑھنے والے کو سنائی دے۔ میرے بھائیوں یہ امت مسلمہ ہے جس پر اللہ کی رحمتیں اترنے کی ہم خواہش کر رہے ہیں، یہ امت مسلمہ ہے جس کے بارے میں ہم مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کیوں نہیں اتارتے، اللہ ان ظالموں پر ظلم کیوں نہیں اتارتے۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ اب بتائیے اس قرآن کو چھوڑنے کا وبال ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے آج کی یہ حالت ہماری؟ قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہے نہیں ہے؟ اس پر ہم غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں۔ یہ اس آیت پاک کے اندر سے اس پوری بحث کو میں لے کر سمیٹنے لگا ہوں کہ قرآن کہتا ہے صحابہ جیسا ایمان پیدا کر، صحابہ جیسا یقین پیدا کر تو پھر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کوئی لے آئے، آج بھی آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے تیار ہے، آج بھی آگ ٹھنڈی گلے گلزار بننے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم سا ایمان کوئی پیدا کرے، ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین کوئی لائے، آگ کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو، وہ جلائے۔ یہ حقیقت ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کے واقعات سنتے ہیں، انبیاء کے واقعات ہم سنتے ہیں، ان کی کرامتیں، ان کے معجزات ہم سنتے ہیں، لیکن ہم سن کر اس سے سبق نہیں لیتے، ہم سن کر اس سے اپنی زندگی کے لیے کوئی سبق جنریٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم ان بزرگوں کے بارے میں، ان انبیاء کے بارے میں 2-3 جملے کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں ان بزرگوں سے، ان اکابر سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح گزارا۔ صحابہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے، 10 آیتیں پڑھتے تھے اور اس پر جب تک عمل نہیں کر لیتے اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے، اگلی 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ البقرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال میں مکمل کیے ہیں، 8 سال میں مکمل کیے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ اتنی تاخیر کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، اپنی زندگیوں میں ہم اس کو اتاریں، اس کا چرچا کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی دعوت دیں، اس کو گلی گلی میں پہنچائیں، اس کو گلی گلی کے اندر قرآن کے نغمے کو بلند کریں، قرآن کی باتوں کو پھیلائیں، قرآن سے محبت کرنے والی سوسائٹی کو جنریٹ کریں، بنائیں، کریٹ کریں، تبھی ہم رب العزت کے سامنے جسٹیفائی کر سکیں گے، تبھی ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے محنت کر لی تھی، اتنی ہی ہماری طاقت تھی، اتنی ہی ہم کر سکتے تھے، اسی کو قبول فرما لیں، اب ہم اللہ کی رحمت پر امید کر سکتے ہیں، اب ہم اللہ کی بادشاہت پر، اللہ کی غفاریت پر، اللہ کی ستاریت پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم کچھ بھی محنت نہ کریں، ہلکی سی محنت بھی نہ کریں، گھروں کے اندر وہی بددینی ہو، گھروں کے اندر وہی اللہ کے احکامات کو پامال کرنا ہو، محلے کے اندر، گلی کے اندر وہی خرابیاں، وہی گندگیاں، اللہ کتنی خرابیاں، کتنی
کتنی گندگیاں، ان کو کون صاف کرے گا؟ ان کو صاف کرنے کے لیے جبرائیل امین نہیں آئیں گے، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کسی نبی کو بھیجنے والے نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو ہی میدان میں اترنا ہے، مجھے اور آپ کو ہی ہتھوڑا اٹھانا ہے، مجھے اور آپ ہی کو جھاڑو لینا ہے، ان گندگیوں کو سوسائٹی سے صاف کرنا ہے، ان برے اعمال کو، ان بد عملیوں کو زندگیوں سے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس پوری تقریر کا خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہم سنجیدگی سے سیریسلی ہم قرآن کی طرف آئیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی سہولت، قرآن پر عمل کرنا سہل فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، دنیا میں بھی سکون اور چین کی فضا چلا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم أجرنا من النار، اللهم واقية كواقية الوليد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔